جی بلال بھائی کیا حال چال؟ ہیلو ساحل بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ۔ مومن ہے بھائی نہیں ہے؟ جی مومن ہوں۔ پکے والے؟ ہاں جی، کوشش تو ہے۔ آپ کو مومن کی ڈیفینیشن ہے نا کہ نہ کسی سے ڈسا جاتا ہے اور نہ دوبارہ ڈستا۔ اچھا، مومن کی تو ہم تو صفت یہ ڈسے بھی ہے جاتے کہ ہیں، تو پکے تو نہیں لیکن مومن تو ضرور ہے۔ مومن کی صفت قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے حفاظت سوائے، کرتا ہے، بے شک بے شک۔ ہاں ہاں آگے سن لو، جھٹکا نہ لگ ہاں جائے۔ اچھا۔ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے سوائے اپنی ہاں، بیویوں یا لونڈیوں کے۔ تو لونڈیوں کی، آپ جی۔ مومن کی صفت آپ کو لانے کے لیے ایک ہاں جی، لونڈی بھی پڑے گی۔ نہیں یہ کوئی ضروری تو نہیں لکھا گیا اسلام میں کہ لونڈی ہونا کوئی کر ضروری سکتے ہیں نا ہے۔ لیکن ہاں کر تو سکتے ہیں، بے شک۔ اچھی بات ہے نا یہ؟ لونڈی اگر آج کل میں تو سلیوری ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر ہوتی ہو تو تو بعد میں اچھی بات ہوتی۔ نہیں ہوتے تو اگر دیکھو نا پرزنر آف وارز کو ایک طریقے سے رکھنے کا طریقہ بتایا ہوا۔ ہاں پھر ڈنگی ڈنگی بھی بتائیے نا۔ ڈنگی ڈنگی بتائیے۔ ہاں پریزنر آف وار کی سزا ہے کہ انہیں چوت چوت کے مار دو، سمپل۔ ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ اٹ از اے پنشمنٹ؟ ہاں کیا؟ ہاؤ ڈو پنشمنٹ یو کیسے ہے؟ اٹس اے وہ کہہ رہے پنشمنٹ۔ ہیں کہ جی کسی کو چوت چوت کے مارنا پنشمنٹ کیسے ہے ساحل بھائی؟ آپ اچھا جواب دے دیں۔ نہیں پنشمنٹ نہیں تو ہے بلال ڈو بھائی؟ یو ہیو سم تھنگ لائک حدیث ہو کہ یہاں پہ کوئی واقعہ ہوا ہو کہ چور چور کے ارے مارنے کا؟ انگلش بولنے سے بلال بھائی، انگلش بولنے سے آپ نہیں کا نہیں پوائنٹ انگلش جو ہے وہ بولنے کے اسٹرانگ نہیں ہو جائے گا نا۔ ہاں نہیں مجھے میں یہ بتاؤ اسٹرانگ بلال بول بھائی، رہا ہوں۔ ہاں آپ کو یہ ایبسولوٹلی نارمل لگتا ہے کہ آپ کسی کو باندی بنا رہے ہو یا مارکیٹ سے خرید کے لا رہے ہو؟ نہیں، آپ اس وقت کی سچویشن دیکھیں نا، جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ بدر میں تو کوئی باندھی نہیں آئی، جنگ احد میں آئی تھی۔ تو پھر اب ہاں تو دیکھیں آپ اس وقت کوئی کا بھی لے لو ٹریڈیشن تھا، ایگزامپل۔ اس وقت کا ٹریڈیشن تھا۔ ہاں کیا یہ ٹریڈیشن شراب پینے کا ٹریڈیشن نہیں تھا اس وقت؟ بالکل تھا۔ تو بند کرایا نا رسول اللہ نے۔ بند کروایا کیونکہ آیت آئی تو بند کروا دی۔ کیا مورتی پوجا کرنے کا ٹریڈیشن نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ بند کرایا نا ہاں ون اس گو طرح میں۔ سود بھی بند کروا دی۔ ہاں ایگزیکٹلی تو یہ ہاں بہانے نہ بناؤ کہ ٹریڈیشن میں کیا چل رہا تھا نہیں چل نہیں، رہا اٹ تھا۔ ہیزنٹ بین ایبروگیٹڈ، کیونکہ وجہ ہے کہ وہ ہے نا کہ اینڈ پہ جہاد ہونا ہے بہت بڑا، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ابھی اگر آگے کوئی میرا جنگ ہو سوال پھر سے مسلمانوں کی، وہی ہو جاتا ہے بلال، ہاں باؤنٹی کیا یہ پھر۔ ہاں انسانیت کے مطابق ہے کہ آپ کسی کی یار دیکھیں انسانیت جو ہے نا، میرا آپ دیکھیں سوال وہ کوئی ختم ہونے دو ریلیجن نہیں بلال۔ ہے، یو ڈیفائن بلال انسانیت جو ہے نا۔ ہاں بلال ہاں میرا سوال ختم ہونے دو۔ ہوں۔ کیا آپ کے لیے یہ بالکل نارمل ہے اور انسانیت کے مطابق ہے کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو پکڑ کے لے کے آؤ یا خرید کے لے کے آؤ؟ کیونکہ اگر اچھا۔ سلیوز مارکیٹ میں چل رہی ہے تو آپ خرید کے بھی ہاں لا سکتے ہو۔ ہاں آپ خرید کے لے کے آؤ یا پکڑ کے لے کے آؤ اور آپ اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرو ہاں اور اس کو مارکیٹ میں بیچ بھی سکتے ہو آپ۔ تو دس از ہاں۔ ایبسولوٹلی نارمل اور یہ ہیومینٹی کے مطابق ہے، رائٹ؟ نہیں اب دیکھیں نا، وہ والے ٹریڈیشن چینج ہو گئے نا، تو اٹ ہیز بین ایبروگیٹڈ، ٹریڈیشن اب تم نے نہیں چینج ہوتا۔ نہیں کیا نا، وہ تو دوسروں نے چینج نہیں کیا۔ تو میں بول رہا ہوں تمہارے اب لیے یہ دیکھو نا ایک نارمل ہے چیز کیا؟ ختم ہو تو ایک ابھی نہیں ہو رہا ہے، تو ایک سیکنڈ اٹ از ایک سیکنڈ ساحل نارمل بھائی ذرا فار۔ مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔ جو ایک ہاں چیز ختم ہوئی نا، وہ ہاں مسلمانوں نے نہیں کی، وہ مسلمانوں سے اچھا زبردستی کروائی گئی ہے، ورنہ انٹرنیشنل تعلقات ختم ہو رہے تھے۔ آپ کے سعودی عربیہ نے سب سے اینڈ میں ختم ہاں، کیا وہ ہے۔ مجھے پتا ہے، وہ مجھے پتا ہے، اوکے سعودی دین، تو عربیہ پھر نے آپ ختم لوگوں نے کیا۔ مجبوری کی حالت میں ختم کیا ہے۔ جب یہ نہیں تو مجبوری ختم ہوگی آپ لوگ دوبارہ کرو گے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ مجبوری ہے، انٹرنیشنل دباؤ یار ہے، تو لہذا ختم نہیں ہو گئی ہے۔ یہ آپ کی بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ویسے ہی کسی کو سلیو خرید لینا یا کسی فری اوکے مین ارے کو اب سلیو کسی مسکنسپشن ہے، کرنا۔ طریقے اب سے بھی وہ بنانا شروع کرو، بھائی۔ دوسرا کیا مسکنسپشن نام ہے نہیں یہ بولو، چیز؟ اب مسکنسپشن کی ٹینٹے نہیں کرو۔ اب سلیب بنانا ہاں کیسے، اگر اس کے اوپر سوال ہے تو وہ کیے جا سکتے ہیں۔ زہل بھائی آپ ہاں، کمپلیٹ میں کریں بات۔ بتا رہا ہوں کسی ہاں فری مین کو سلیو لینا، وہ اس پہ صرف سوال پرزنر نہیں آف ہے وارز کے لیے بلال یہ ہے کہ بلال آپ لانڈی کر بلال سکتے ہیں۔ ہاں بلال بلال ہاں بلال ہاں مجھے یہ سب چیز پتا ہے، اسی وجہ سے میں نے ہاں۔ بہت اسپیسیفک سوال کیا جس کا تم گھما رہے ہو، جواب نہیں دے رہے ہو۔ میں اچھا کہہ رہا ہوں کہ تمہارے نزدیک یہ ہاں بالکل نارمل اور انسانیت کے مطابق ہے کہ آپ مارکیٹ سے کوئی سلیو کو پکڑ کے لاؤ یا جنگ کے میدان سے کسی کو پکڑ کے لاؤ اور اس کے ساتھ آپ ڈنگی ڈنگی کرو اور اس کو آپ مارکیٹ میں بیچ بھی دو؟ کیا یہ نہیں دیکھیے نارمل نا، ہے؟ صرف میری بات سنیں، صرف ہاں ڈنگی ڈنگی کرنے کا حکم نہیں ہے۔
Holy मेरा Prophet सवाल ने डिंगी डिंगी ये सुनो dress them सुनो as you बिलाल dress, बिलाल feed them बिलाल as you feed, बिलाल तो उनको पूरे बिलाल वो दे रहे हैं दूसरा राइट। बिलाल बिलाल हाँ जो सवाल मैं ना करूं उसका जवाब मत दो। अच्छा मेरा सवाल सेम नहीं, खाओ अब ये सेम अब पियो सेब पहनाओ इस पे हाँ सवाल नहीं है। मेरा अच्छा सवाल ये है कि आप स्लेव के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो और आप उसको मार्केट में बेच सकते हो। क्या ये आपके नजदीक नॉर्मल और इंसानियत के मुताबिक है? अगर है तो हाँ बोलो, अगर मैं हॉली नहीं है प्रॉफिट तो के नहीं टाइम बोलो। में होता तो तब होता। क्या? अगर हॉली प्रॉफिट के टाइम में मैं होता उस वक्त होता तो तब था नॉर्मल। तो अभी आपके लिए ये इंसानियत के मुताबिक नहीं है? अभी वो सिचुएशन ही नहीं है ना, तो इंसानियत के मुताबिक सिचुएशन कैसे आएगी होगा? तो सिचुएशन आएगी तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। मतलब आपके लिए ये सिचुएशन आएगी तो वी विल ट्रीट देम एज कुरान हैज इंस्ट्रक्टेड अस टू ट्रीट। मतलब चोदोगे ना? एज पर कुरान तो आप उनको चोद सकते हो, इफ वी आर तो फीडिंग चोदोगे देम, ना? अगर हम उसको नान नफका दे रहे हैं। हाय 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 हाँ हाय, क्या लॉजिक! अगर आप उसको फीड कर रहे हो तो ये हाँ तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसको चोदो, बिकॉज यू आर फीडिंग एंड बिकॉज यू आर गिविंग देम क्लोथ्स, है ना भाई? हाँ नान नफका उनका पूरा कर। हाँ अच्छा, अभी मेरे अच्छा को एक तो बात मेरी बताओ बात बिलाल। सुने, वॉर नहीं नहीं, टॉर्न कंट्री है, खत्म दे आर नहीं हुई, रोमिंग अराउंड। खत्म नहीं हुई, खत्म अच्छा नहीं हुई। हाँ, हम्म, अब मुझे ये बात बताओ हाँ कि कोई आपकी माँ और बहन को स्लेव बना ले, अच्छा ठीक है, वॉर हो रहा था, बना ले, और उसके साथ उसको अच्छा खिलाए पिलाए, मुर्गी बिरयानी, मुर्ग मुसल्लम, डिजाइनर कपड़े पहनाए, और उसके साथ फिर उनको चोदे और बेचे। तो चूंकि खिला पिला रहे थे, कपड़े दे रहे थे, तो आपकी बहन और बेटी के साथ कोई इस तरीके से करेगा तो ये भी नॉर्मल होगा ना? फिर दे डिजर्व, एंड द पर्सन हु इज फीडिंग ही आल्सो डिजर्व योर सिस्टर एंड डॉटर। अब देखिए ये तो फिर वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना। हाइपोथेटिकल क्यों है? अगर आप किसी को बना हाइपोथेटिकल के, देखिए ना, अभी अभी इसमें देखें, अभी कोई वॉर हाइपोथेटिकल तो नहीं क्या है? हो रही है। एक सेकंड अभी जी, एक वॉर सेकंड तो साहिल भाई, नहीं। एक सेकंड रुके, इसका हाइपोथेटिकल खत्म करता हूँ। अभी तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि स्लेवरी खत्म इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि अभी हाँ वो खत्म नहीं हुआ, जिहाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपका फाइनल जिहाद आना है, हाँ आपके सो कॉल्ड इमाम मेहदी नहीं आना है, आने ना? हाँ हाँ ओके, सो अभी हाइपोथेटिकल नहीं रहा। इमेजिन अच्छा करें कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, अब हाँ हाइपोथेटिकल नहीं रहा, इमाम मेहदी ठीक आता है, है। ठीक है? 15-20 दिन बाद नहीं आ रहा है, यार क्यों तुझे किसने तुम्हें कहा एक सेकंड, आने? तुम्हें पता है, यकीन से कह सकते हो? हाँ मैं कह सकता हूँ, यकीन से कह यकीन से सकता कैसे, यकीन से कह सकते हूँ। हो? हाँ मैं बाद में बात अभी करना, निशानियां नहीं पूरी। नबी की निशानियां पूरी कर लेंगे, साल बाद आ गया, कोई मसला हाँ नहीं, टेंशन नहीं। सो ठीक। बेसिकली इमाम मेहदी आता है, लड़ाई शुरू हाँ करता है, हाँ तुम लोग उस वक्त लड़कियां पकड़ोगे, उनको स्लेव बनाओगे, चौदोगे। अब उस वक्त मैं और साहिल पकड़ेंगे तेरी बहन। अब बता, अच्छा हम अगर उसके साथ यही करें जो तुम्हारे कुरान ने कहा है, तो वो अच्छी बात, सही बात होएगी ना? क्योंकि अब तू उसे बुरा नहीं कह सकता, हम भी वही कर क्योंकि रहे हम हैं जो लोग तेरे खाना कुरान ने भी कहा। खिलाएंगे। खाना, खाना साहिल छोड़ यार, जो मुंह से मांगेगी वो वाला खाना। जो भाई एडम, बल्कि मैं तो खुद गरीबी वाला वेज थाली खाऊंगा और इनकी बहन को जो है मैं मुर्ग मुसल्लम खिलाऊंगा। भाई मैं मटन खिलाऊंगा भाई, और बता, वो भी बारबेक्यूड, बारबेक्यूड मटन। हाँ भाई, हाँ लेकिन भाई बिलाल, उसके बाद वियाग्रा की 2 गोलियां खा के 4 घंटे करूंगा, यार आई एम नॉट बीइंग पर्सनल। आगे पीछे से नॉटी वो भी। क्वेश्चन, नॉटी क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ नॉट बीइंग पर्सनल, वाई वाई वाई? वाई? क्यों? क्योंकि मैं तमीज से वाई? बात करना नहीं, चाहता अपनी इसमें बहन तमीज बेटी क्या आई है? तो वाई और तमीज और नॉट बी पर्सनल, दूसरों जाग की जाती है। बहन बेटियां ही नहीं है, हैं? हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त के टाइम। नहीं, इसमें तमीज, तमीज मतलब तुम्हारी बहन, इसी वजह से हम पर्सनल होते हैं, क्योंकि तुम क्यों? लोगों के नजदीक दूसरे की माँ, बहन, बेटी जो है ना, ये बस एक चूत है। आई एम रियली सॉरी गाइस। ऐसे लोग जो ये कहे कि भाई सिंस वी आर फीडिंग देम एंड वी आर गिविंग देम क्लोथ, दैट्स द रीजन वी हैव ऑल द राइट्स टू फक देम, तो भाई मैं फिर, हम ऐसे ही बोलेंगे। किसको नहीं सुनना है वो प्लीज थोड़ी देर के लिए डिस्कशन छोड़ दे। आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम बोलेंगे और ये वर्ड ही यूज करेंगे। नहीं सुनना है किसी को, बुरा लग रहा है तो छोड़ दो। हाँ बिलाल,
تو تم لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ دوسرے کی ماں بہن بیٹی یہ تم کو بس ایک ہول دکھتا ہے، لیکن جب تمہاری ماں بہن کی بیٹی آتی ہے تو یہ ایک پرفیکٹ ایک عزت والی چیز، احترام والی چیز یہ ہو جاتی ہے. یہ ہپوکریسی ہے تم لوگوں کی. جو لاجک اور آرگیومنٹ تم دے رہے تھے. یس ایڈم پلیز. اور بیسیکلی تمہاری وہی بیٹی اور تمہاری وہی بہن جس کو ہم پہلے غلام بنائیں گے، ایک مہینہ اس کے ساتھ انجوائے کریں گے، اس کے بعد میں دلی کے بازار میں چوراہے میں کھڑا ہو کے اس کو بیچوں گا. اور کیسے بیچوں گا کہ جو چاہے وہ اس کے تھنوں کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے. ہاں اس کی نافے سے لے کے گھٹنے تک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن تھائیز تک پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا. اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ سکتا ہے، اس کے پیٹ کو ٹچ کر کے دیکھ سکتا ہے، اس کی ٹوئی کو دیکھ سکتا ہے ٹچ کر کے، لیکن اس کے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. باقی تمام باڈی کو چھو کے ٹچ کر کے انجوائے کر کے خریدے گا اگلا، بازار میں کھڑا کر کے بیچوں گا. کیوں بھائی، کیوں نہ بیچوں؟ جب تمہارے نبی کے صحابیوں نے ایسا کیا، جب نبی نے ایسا کیا، مجھے بتاؤ کہ تمہاری ماں بیٹی نے ایسا کیوں کرنے سے منع ہے؟ تو یار اب یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے. ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل کہاں ہے؟ پاسٹ ہو چکا ہے، فیوچر کی ہو بات کر چکا رہے ہے ہیں. نا، فیوچر سے پاسٹ ہو بھائی چکا ہے اور فیوچر کی بات کر رہے ہیں ہم، فیوچر کی بات کر رہے ہیں. نبی نے لڑکیاں نہیں بیچی، ٹھیک ہے، لڑکیاں اگر نہیں ہم بیچی ہار نبی گئے تو نے. ٹھیک ہے. ہار گئے تو ٹھیک ہے، لو جیسے ساحل مان گئے انہوں نے، اگر ہار کیا گئے تو بولا؟ ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہار اگر گئے ہم تو چلے گا. ہار گئے تو ٹھیک ہے. جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں بھائی لوگوں، اس لیے اسلام کے خلاف کھڑا ہونا سب سے امپورٹنٹ جز ہونا چاہیے آپ لوگوں کی لائف کا، بہت امپورٹنٹ جز ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہار گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ جیت گئے تو یہ یہی کریں گے جو میں نے بولا ہماری ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ. سو اور یہ اینی ون، بےغیرت کیا بول رہا ہے ایڈم؟ ہار گئے تو ٹھیک ہے، their mother and sister deserve this. ہار ہاں گئے ہاں تو ان کی ماں بیٹی کے ریزرو ہوا کرتے ہے ہیں. ایسے لوگوں پہ. تو اگر آپ ہار گئے تو پھر ہاں تو تم لوگ بغیرت ہو نا سالو، تم کرو گے نا بہن چودو، تو تم لوگ کرو گے. بغیرت نہیں ہو، اسی تو لیے تو تم کہہ رہا ہوں، بغیرت نہیں ہو اسی لیے پھر تو اس سب کو وجہ تیار سے. کر رہے ہیں ہم، اسی لیے تو اچھا، آرمی تیار کر رہے ہیں کہ جب تم لوگ کھڑے ہو گے نا تو تم لوگوں کو کھڑا ہونے سے پہلے چود کے رکھ دیں. کیسا بےغیرت انسان ہے یار. نہیں بغیرت کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہے، وہ اس ڈیفینیشن سے بیونڈ ہے بھائی. بیونڈ ہے، بیونڈ. بغیرت نہیں انشاءاللہ مادر چوت بولیے سہیل بھائی، اس کو بغیرت ہوتا ہے یہ. بلال انڈیا سے ہو کدھر سے ہو؟ میں نہیں ہوں انڈیا سے، میں یو اے ای سے. ابے عربی کا لانا نہیں آتا، یو اے سے ہوں. عربی نطفے کے ہو؟ نہیں پھر پاکستان ہندوستانی نطفے کے ہو کیا پاکستانی نطفے کے ہو؟ پاکستانی نطفے کا ہے. ساحل میں نے کہا تھا پاکستان میں یہ لڑکے لوڑے جتنے بھی ہیں نا، یہ کالجوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں، اور کالج زمانے سے، اسکول زمانے سے یہ کہتے آتے ہیں کہ ہم ایک وقت آئے گا جب غزوہ ہند کریں گے اور یہاں پہ ہم یہ والی لڑکیاں، یہ جو ارمیلا اور یہ والی لڑکیاں، ان کو چل بے چپ کرے بہن کے لڑے چپ کر، ان کو ہم نے ملک قدیم بنانا ہے، ملک الیمین بنانا ہے. ان کو بچپن سے یہ بات ان کی کامیڈی سینس میں چلتی ہے، ان کے مذاق میں چلتی ہے. یہ جب اپنے کالج کے باہر کھڑے ہو کے بولتے ہیں تب کے مذاق میں چلتی ہے بھائی، کیونکہ یہ جز ہے اسلام کا. اٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ جز آف اسلام، کیونکہ مومن کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. دیٹس دی ریالٹی. اور ایٹ لیسٹ چلو سچائی سے بولا اس نے. ہاں بولا. اس نے بہت وی بغیر نیڈ کی ٹو ہے، اپریشیٹ دیٹ. نہیں لیکن پہلے صحیح گھمانے کی سچائی ہے. کوشش کیا ایڈم، پہلے گھمانے کی کوشش کیا، ان کے رائٹس کھلاؤ پلاؤ، پہلے گھمانے کی کوشش کیا. جو ہم کو معلوم ہے، جو ان کے علماء جو وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا جلیبی، وہ انہوں نے بھی کوشش کی، ہم کو معلوم ہے. لیکن ان کو نہیں معلوم یہ چیز کہ ہم یہ پہلی بار یہ سب جواب نہیں سن رہے. اچھا، میں 4,000 لوگ جو 3 بجے دیکھ رہے ہیں، اس میں سے کئی ساری مومنائیں بھی ہوں گی. میں آپ لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ابھی تمہارا جو بھائی ہوگا، تمہارا جو باپ ہوگا، اور تم خود آپ سوچو کہ تمہارا اسلام کیا سوچ دے رہا ہے. اچھا نہیں، جو آپ لوگ مومنہ ہیں ان کے لیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں. اوکے، ایک اور چیز آگے چلتے ہیں. اسلام کے اندر ایک مسلمان فیمیل کی جب شادی ہوتی ہے، اس نے مرد کے تابع کیوں رہنا ہے؟ مرد کے انڈر کیوں رہنا ہے؟ مرد کے تابع ہو کے کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ مرد کھلاتا پلاتا ہے. دیٹس اٹ.
So female in Islam, چاہے وہ مسلمان فیمیل ہو چاہے وہ نان فیمیل ہو, وہ صرف ایک چے ہے. کیوں چے ہے؟ کیونکہ مرد کھلاتا پلاتا ہے. قرآن کی آیت ایبسلیوٹلی کلیئر ہے کہ وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے, اس لیے تم چے بن کے رہو گی اس کے لیے. مرد عورتوں پہ حاکم ہے، یہ لکھا ہوا ہے. ایک ہاں جی, تو چے بن کے رہے گی نا, حاکم ہے وہ, چے بن کے رہے. کیوں تو حاکم کیوں ہے؟ تو حاکم کا حاکم کیوں ہے؟ مطلب نہیں, کیا آگے مطلب آگے ہوتا ہے؟ آگے حکومت آگے کرنا نا. حاکم, ہاں حاکم کیوں ہے؟ ہاں. اگلا پارٹ پڑھے. بیکاز کیونکہ ہاں کیونکہ خرچ کرتا ہے, مال خرچ کرتا ہے. میں آنسر دے دیتا ہوں ان کے بیہاف میں. تھینک یو. تو میں نے کون سا غلط بولا؟ کیونکہ وہ مال خرچ کیا. پھر میں نے کیا غلط بولا؟ حکمرانی کس بات پہ کرو؟ کیونکہ مال خرچ کرتے ہو. جو عورت سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہے, بچے پالتی ہے, تو ایک مرد کو تو سنڈے کی چھٹی بھی مل جاتی ہے, اور سیٹرڈے سنڈے کی بھی مل جاتی ہے, فرائیڈے میں ہاف اچھا ڈے بھی تو ہو جاتا ہے. حکمرانی کا کیا جو کیا لڑکی ہے پھر وہ دوسرا تو کیا؟ 24 گھنٹے کام کرتی ہے. وہ تو بچہ رات کو 12 بجے بھی اٹھے گا تو اس کو سنبھالتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے. اس نے تو اس کا چھٹی بھی کوئی نہیں ہے. اس کی تو اچھا تو مدرس ڈے میں پھر بھی چھٹی نہیں ہوتی سالی کی. اچھا تو اس میں پھر کیا اس کی آپریشن اس کو کیا تو ہو مدر رہی ہے؟ ڈے نہیں کے اوپر سمجھا بھی اسے دودھ نہیں. پلانا نہیں ہے. آپریشن کیا ہو رہی ہے؟ اچھا بلال ہاں ایڈم, صرف ہاں سوری, ہاں آئی ایم ریئلی نہیں ریئلی پلیز سوری. پلیز کریو. ہاں میں صرف ایک بات رکھوں گا کیونکہ میرے کو اچانک یاد ہے اور وہ بھول جاؤں گا. پھر یہ حاکم والی بات آپ رکھنا. بلال بھائی, ہاں کیا یہ زیادہ جی صحیح بھائی. نہیں رہے گا ہاں یا رسول اللہ کو یہ یا اللہ کو یہ عمل نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی ہاں فیمیل کے بدلے اگر ہاں پریزنر آف وار اگر آپ پکڑتے ہو ہاں تو جو مرد حضرات ہے, ہوں چاہے وہ اس سائڈ سے ہو, تو ان کی گانڈ ماری جائے, اور تمہارے سائڈ سے مومن حضرات اگر وہاں پکڑے جاتے ہو تو ماں ہاں. بہن کو بیچ میں لانے کے بجائے تمہاری گانڈ ماری جائے. یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ ایڈم آئی ایم ریئلی سوری, یہ اچانک سے ایک خیال میرے دماغ میں آیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح طریقہ ہوتا. خیال تو آپ کا اچھا ہے, کیونکہ لڑائی تو وہ کرنے آتے ہیں نا, مرد کرنے آتے ہیں. لڑکیاں تو پانی پلا رہی ہوتی ہیں یوزلی. اگر آپ دیکھیں وہ تو پانی پلانے یا مرم پٹی کرنے کے لیے آتی تھی نا جنگوں میں ہاں پرانے زمانے میں. سو ان ریالٹی میجرلی مرد لڑ رہے ہوتے تھے. شاید ہی کوئی ایک آدھی لڑکی ہوگی جو لڑے گی, ورنہ یوزلی لڑکیاں نہیں لڑتی تھی پرانے زمانے میں بھی, پانی پلاتی تھیں. اور تو گانڈ تو پھر ان کی مارنی چاہیے مردوں کی وجہ, کوائٹ فرینکلی. اور پھر آیت آ جاتی گاڑ کے بدلے گاڑ. ایسے تو کوئی آیت نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ آیت ہے, اس نے کہا آیت آ جانی تھی اگر یہ حکم ہوتا. اچھا تو یہ بہتر نہیں ہوتا؟ ماں بہنوں کی عزت رہ جاتی. ہاں بلال, اسلاوری میں نے بتایا آپ کو کہ اس وقت دیکھے نا, اس وقت کا جو ٹریڈیشن تھا پہلے عربوں کے لیے شروع میں آیا نا, ارے تو کہ چینج لیکن کرنا چاہیے تھا نا, نہیں, ٹریڈیشن والا آرگومنٹ اگر ختم کر دیا ہم نے. ایبروگیٹ ابھی ہاں تک ایک نہیں ہوا سیکنڈ یار, ایک کیونکہ وہ سیکنڈ اینڈ پہ میں نے آپ کو جنگیز بتا دیا ابھی جہاد میں, جنگیز خان کو برا کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ ہی واز اٹائر اس وجہ سے. اوکے, اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس کا جو خیمہ ہوتا تھا اس کے اندر لڑکیوں کی غلام لڑکیاں ہوتی تھی جن کو چتاتا رہتا تھا, ٹھیک ہے. اچھا ہاں. تو جنگیز خان میں اور محمد میں فرق کیا ہے؟ یا صرف اس بات کو لے کے کہ سلیوری تھی اسلام میں اسٹارٹ کتنا میں, اب اس سوچنا پہ یہ پڑا ہے تو نہیں نا. تمہیں, کتنا سوچنا پڑا ہے تمہیں سوچنا کیا کہ پڑا. جنگیز خان اور محمد میں فرق کیا ہے. اتنا سوچنا پڑا ہے تمہیں. امیجن دیٹ دس از دا ریئلٹی آف محمد. اگر قرآن کو اور اسلام کو نکال دو, سائڈ پہ کر دو, تو ہاں محمد اور جنگیز خان میں کوئی فرق نہیں. اچھا, پھر تو دوسرا کیا نام ہے, اسٹینلے میں بھی کوئی فرق نہیں, کسی میں بھی کوئی فرق نہیں. کال ایوری ون ایکول. میں نے تو اس کا مان گئے نا آپ کے محمد میں اور جنگیز خان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر نہیں میں اسلام اور بالکل بھی قرآن کو نہیں سائڈ پہ مان کر دو. رہا. اوکے, کیا کام محمد نے ایسا کیا جو جنگیز خان نے نہیں کیا؟ چلو ٹیل می. لڑائیاں اس نے کی, اچھا مرتے دم تک کتوں کی طرح لڑائیاں کرتا رہا محمد. 49 صحیح بیٹلز کی اس نے. اس کے علاوہ جی ادر چھوٹے چھوٹے سرایاز بھی علیحدہ بھی تھے, لیکن 49 کہا جاتے ہیں کہ اس میں ایز اے کمانڈر اس نے ساری پریپریشن کر کے بھیجی. جو بندہ 9 سال میں 49 لڑائیاں کر رہا ہے, آپ امیجن کرو کہ ایک سال میں کتنی لڑائی بنتی ہے اگر بندہ 9 سال میں 49 لڑائی کر رہا ہے. ایک ایک ٹائم میں کتنی فوجیں کتنے کتنے ایریاز میں بھیج رہا ہوگا. یعنی کہ 5 بیٹل 5.5 بیٹلز ایک سال کے اندر
5 یا 6 بیٹلز محمد جو ہے وہ کر رہا ہے. 2 سالوں کے اندر وہ 11 بیٹلز کر رہا ہے, اپنی فوجیں بھیج رہا ہے پریپریشن کر کے ڈفرنٹ ایریاز پہ اٹیک کروانے. وہ دور دور تک فتح مکہ کے بعد دور تک جا کے 1100-1200 کلومیٹر دور تک اس نے اٹیکس کروائے. محمد اور چنگیز خان میں فرق کیا ہے, اور وہاں سے بچیاں لے کے آ رہا ہے. اور پھر چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 43 کی تفسیر پڑھتے ہیں تو محمد لوگوں کو انسائٹمنٹ کے دے رہا ہے, آؤ وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں تبوک پہ. وہاں پہ حبشہ کی کالک اور روم کی سفیدی کے ملاپ سے بہت ہی زبردست پیلے بالوں والی بچیاں کھڑی ہیں, آؤ وہاں پہ اٹیک کریں. میں تمہیں پیلے بالوں والی بچیاں دیتا ہوں, بناتے افسر دیتا ہوں, قرطبی بناتے افسر دیتا ہوں. مجھے بتاؤ ایک محمد وہ ٹائرنٹ قسم کا انسان جس کے لیے حدیث میں محمد اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں دی ہیں, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک مہینے, صحیح حدیث مسلم کی, صحیح مسلم کی, ایک چیز اس میں سے یہ ہے کہ میں 1 مہینے کی مسافت سے لوگ مجھ سے ٹیرر کھاتے ہیں. 1 مہینے کی مسافت سے لوگ مجھے ٹیرر کھاتے ہیں. اتنی لڑائیاں لڑتا تھا کہ جب وہ اپنی فوج لے کے نکلتا تھا لوگوں میں ٹیرر پھیل جاتا تھا کہ آ گیا ہلاکو خان چنگیز خان. سیم چیز جو چنگیز خان ہلاکو خان نے کی اس میں اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. صرف قرآن اور حدیث سائیڈ میں کر دو. اوکے میں اب حدیثیں دکھانا شروع کر دیتا ہوں. لو جی بھائی لوگوں, اچھا اگر میں ساری حدیثیں تمہیں ابھی ثابت کروں اسلام چھوڑو گے نا؟ پھر تو نہیں کہو گے اسلام اچھا ہے, کبھی بھی. پھر فائدہ مجھے دکھانے کا, پھر مجھے اتنی محنت کرنے کا فائدہ تمہارے ساتھ نہ دکھاؤ گے, نہ دکھاؤ. اوکے چلو یہ سائل پہ نئے بندے کو لے لو, ختم. صرف یہ سلیوری پہ کرنے سے یہ نہیں پتہ لگتا کہ اسلام. ہاں سلیوری نہیں, میں نے سارا کچھ ختم کر دیا بیٹا. بیٹا کچھ بھی نہیں ختم کیا, تجھے بتایا, تجھ سے یہی بولا تھا کہ ہلاکو خان میں اور محمد میں فرق بتا دے, تو نے نہیں بتایا اور میں نے ثابت کیا کہ کوئی فرق نہیں. 11 گھر بنائے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر, ہر گھر میں ایک لڑکی اور 4 غلام سلیوز جو کہ صحیح حدیثوں میں آتے ہیں, 4 غلام سلیوز, لڑکیاں سلیوز. اپنا حفصہ کے بیڈ کے اوپر ڈنگی ڈنگی مچا لیتا ہے وہ کسی سلیو کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ایڈم بھائی آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, یہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے, اس کے پیچھے ٹائم ویسٹ مت کیجیے پلیز. کوئی بات نہیں, لوگوں کو پتا لگ رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. اچھا اس میں ایک بات دیکھو, یہ بڑا میرے کو ہنسی آئی ابھی. مسلم صاحب تھوڑا رک جائیے آپ. جی جی, میرے کو ابھی اتنی ہنسی آئی. ایڈم صاحب نے بولا کہ میں دکھاتا ہوں تو پھر چھوڑ دو گے, تو بولے نہیں چھوڑوں گا. تو بولے پھر نہیں دکھاؤں گا, تو بولے نہیں دکھاؤ. مطلب ایسی ہو گیا کہ ایک پیشنٹ ہے. میں ڈھونڈ لوں گا. ارے بلال ڈھونڈ لوں گا لیکن چھوڑوں گا پھر بھی نہیں. بلال ایک منٹ رک جاؤ. چھوڑنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے کہ دوسرا انہوں نے ایسا کہا تو چھوڑ دوں. ٹیررسٹ سالا, اس کو تم اپنا کے بیٹھے بلال بولے یار. بلال میرے کو بات تو کمپلیٹ کرنے دو, ہو سکتا ہے تم کو عقل آ جائے. ہاں یہ ایسی ہو گیا کہ ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب اس کو بولتے ہیں کہ بھائی تجھے ایڈس ہے. تو پیشنٹ بولتا ہے دکھاؤ. تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں رپورٹس دکھاتا ہوں تجھے, مانے گا نا؟ نہیں دکھاؤ ہی مت. ارے بھائی تیرے نہیں دکھانے بھائی وہ ڈاکٹر ہے, تم کوئی ڈاکٹر ہو, تم تو خود اپنا ریلیجن بنا کے بیٹھے ہو نا, ایسے ہیومینٹی کر رہے ہیں. چلو آج محمد نے بھی تو اپنا ریلیجن ہی بنایا تھا نا. محمد کا ریلیجن اللہ کون سا خود آ کے تمہیں بتا گیا کہ میں نے ریلیجن دی ہے. اللہ کو دیکھا کسی نے؟ ہوا کو دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ کو دیکھا نہیں, سمپل سی بات ہے, اللہ کو دیکھا. ہوا کو فیل کر سکتے ہیں ہم, تم فیل کر سکتے ہو ہوا کو؟ ہوا کو فیل کر سکتے ہو نا؟ اوکے بہترین. اللہ کو فیل کر سکتے ہو؟ فیل کرا کے دکھاؤ. اوکے سو بیسیکلی دیر آر 6 سینسز جو کہ انسان کے اندر ہوتی ہیں. 5 جو سینسز ہیں وہ ہماری نروری سینسز ہے. اللہ کسی بھی نروری سینس کے اندر نہیں آتا. رادر اللہ آپ کی ڈریم کے اندر بھی نہیں آ سکتا اور ویژن کے اندر بھی نہیں آ سکتا. آپ سے ڈریم اور ویژن میں آگے اگر اللہ خطاب کرے گا تو آپ کے اسکالر کہتے ہیں کہ جان لو کہ وہ اللہ نہیں, وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کی کسی بھی ویژنری سینسز کے اندر, ایون 6 سینس کے اندر بھی اللہ نہیں آ سکتا. تو بیسیکلی اللہ جو ہے نا, تو اسی طرح محمد اپنے منہ سے ٹیٹا کر دی نا, تو میں بھی ایک نبی بن جاتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا نام ہے نبی آدم میں تو پروڈیوسر بک لائک قرآن میں مان جاؤں گا. پروڈیوسر بک
I have produced the book. Show me. अल्हम्दुलिल्लाह ये लो वेबसाइट मेरी अपनी वेबसाइट में मेरी बुक है. अगर मैं बुक शो कर देता हूँ अभी आप इस्लाम छोड़ दोगे? ये लो ये मेरी बुक पढ़ो भाई जान. नहीं दिखाओ ही मत आदम, दिखाओ ही मत. ये बिलाल बोलेगा दिखाओ ही मत. लो मेरा बच्चा पढ़े जरा. Who am I? आदम ए सीकर. सबसे पहले मेरी बुक में सबसे पहला काम क्या है कि मैं कौन हूँ उसके बारे में पढ़े मेरे भाई. क्या लिखा है? इन्ननी अन्नल्लाह ला इलाहा इल्ला अन्ना फअबुदूनी फक़मिस सलाता लिज़िक्रा. फक मीनी वाह मुझे नजर नहीं आ रहा, छोटा करके. अच्छा तो क्या मतलब है इसका? क्या पढ़ा अरबी में आपने? दुबई में रहते हो भाई, तुम्हें तो अरबी आनी चाहिए भाई. मुझे क्या मतलब है? नीचे उर्दू में भी लिखा, वही पढ़ लो. अच्छा, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं. लिहाजा अरेबिक ग्रामर ही कुरान पे बेस्ड है. लिहाजा अरबिक ग्रामर ही कुरान पे है. ओके, लिहाजा मेरी ही इबादत करो और मेरे याद के लिए नमाज कायम करो. अच्छा नाउ मेरा बच्चा ये मैं एडम सीकर कह रहा है, मैं अल्लाह हूं, मैं कह रहा हूँ आई एम अल्लाह. अच्छा आप कह रहे हो कि ग्रामर जो है वो कुरान के ऊपर बना है. कुरान के अंदर ग्रामर का कोई एक रूल दिखा दो, वन रूल. मैं कह रहा हूँ बेस्ड ऑन कुरान है. मैं वही बोल रहा हूँ ना, कोई बेस्ड ग्रामर. देखो समझने की कोशिश करो. जब आप सेंटेंस बना देते हो ना सेंटेंस, तो वो सेंटेंस बनाने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है. हाँ जी. तो अब मुझे बताओ कि कुरान के अंदर ग्रामर का कौन सा कानून है? वन लॉ ग्रामर का दिखाओ कुरान के अंदर. यार अब ऐसे अब लिखा तो नहीं हुआ कि ये ग्रामर का कानून है, ये कोई ओके. तो बेसिकली आपको बचपन से जाहिल बनाया गया और आप जाहिल बने हुए हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद जाहिल बने हुए हैं. जब आपने उर्दू पढ़ना लिखना सीखी, पाकिस्तान में रहते हो, उर्दू पढ़ना लिखनी सीखी एक जमाने में. हाँ जी. सबसे पहले अली पे सीखी, फिर आपने लफ्ज बनाने सीखे, फिर आपने टेंसेस सीखे. अब वो जो टेंसेस हैं वो ग्रामर के होते हैं. आपने सीखा कि पास्ट टेंस कैसे यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट कैसे यूज करना है, फ्यूचर टेंस कैसे यूज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे यूज करना है. ये सीखने के बाद आपने लफ्जों को सेंटेंस बनाया. अगर ग्रामर मौजूद ही नहीं थी तो कुरान सेंटेंस ही नहीं बना सकता. ह्यूमन वो सेंटेंस बोल ही नहीं सकते, ह्यूमंस को सेंटेंस समझ ही नहीं आ सकते अगर ग्रामर नहीं थी. सो ग्रामर थी तो सेंटेंस बने थे. अगर कुरान ने ग्रामर के रूल देने थे तो पहले रूल देता. मुझे बताओ कुरान से पहले ग्रामर के रूल्स कुरान में किधर लिखे हुए हैं? जसाइल यार सीरियसली ये पढ़ा लिखा अपांग है यार. तुम जो बोलते हो ना अपांग, ये पढ़ा लिखा अपांग है यार. लाइक दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज. के बचपन से पढ़ते आ रहे बोलते आ रहे, कभी सोचा ही नहीं इस बात का इन लोगों ने कि कुरान से ग्रामर नहीं निकलती. और मेरे भाई ग्रामर को चेंज किया गया कुरान को सही करने के लिए 12वीं सदी ईस्वी में. कुरान की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं कि अगर अरबी की बेसिक लुगत के ऊपर जाओ तो वो आयत गलत हो जाती है, शिर्क दिखाती है. लिहाजा कुरान को सही करने के लिए, अल्लाह को एक दिखाने के लिए कुरान के लिए ग्रामर चेंज कर दी गई. नंबर 1. नंबर 2, कुरान में ढेर सारे अल्फाज नॉन अरबिक वर्ड्स हैं जो सीरियाइक लैंग्वेज से हैं, कुछ नीचे ईरानी लैंग्वेज से हैं. उन लैंग्वेजेस का मतलब ही नहीं था. अर्ली स्कॉलर्स एक एक लफ्ज के 8-8 10-10 मीनिंग दे रहे हैं. उनको सीधा पदरा करने के लिए आपकी ग्रामर में उसकी लुगत में ट्रांसलेशन बनाई गई हैं. पढ़े लिखे अपंग हो आप, जो बोला गया आपको जिंदगी में वो बस बोलते जा रहे हो जैसे कि तोता बोलता जाता है. अपने बिलाल भाई मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने अभी डिस्कशन किया है, आप थोड़ा सा अकेले में बैठ के इसको फिर से सुनना मेरे भाई. और अपने अंदर के जमीर को थोड़ा हिलाना और सोचना भाई कि आप किस चीज का दिफा कर रहे हो और उसका दिफा करने के चक्कर में आपने क्या क्या बोला है. ठीक है, थोड़ा सोचना मेरे भाई. मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं,
آپ نے یہ ساری باتیں ابھی صرف اسلام کو بچانے کے لیے کی ہے. آپ بس اتنا ہی ریکویسٹ کروں گا کیونکہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کون کیسا ہے. آپ تھوڑا اس کو غور سے اکیلے میں سوچنا سمجھنا اور کبھی نام اپنا چینج کر کے آ کے پھر کبھی بات کرنا ہم سے. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. اوکے. روبینہ جی, فیک نام کے ساتھ تو کوئی نہیں آیا ہے. روبینہ جی. جی روبینہ جی. جی یہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس پہ بات کرنی ہے کچھ. ٹھیک ہے. مومنہ ہے آپ؟ جی. اچھا, مطلب پریکٹسنگ مومنہ ہے یا پھر ایسی صرف نام کے لیے؟ نہیں پریکٹسنگ. پریکٹسنگ مومنہ ہے آپ. نمازیں جی پڑھتی ہے؟ جی ہاں پڑھتی ہوں نماز. کوئی سورہ وغیرہ سنا سکتی ہے؟ الحمد سنا دوں؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ماشاء اللہ. جی کیا بات کرنا ہے اس ٹاپک پہ آپ کو؟ کوئی بیٹر آرگیومنٹ ہے آپ کے پاس؟ بلال بھائی کی بات سنی آپ نے؟ جی ہاں ان کی باتیں تو سن لی میں نے. وہ تو جو جسٹیفائی کر رہے تھے وہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا سننے میں کہ ہاں آپ لانڈی رکھ سکتے ہو تو اگر آپ اس کو کھلاؤ گے پلاؤ گے سسٹر جی بات سنیں, تو آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر آپ کو, سکتے ہو. یہ تو غلط ہے. لیکن آپ کو اگر یہ باتیں سنی ہیں آپ نے تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلال نے غلط بولا؟ ہاں مطلب وہ بول رہے ہیں نا کہ اگر آپ ان کو فیسلٹی دو تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو ان کے ساتھ, لیکن ایسا سسٹر تو جی, نہیں ہے نا. سسٹر جی یہ آپ نے کہاں پہ جی پڑھا کہ ایسا نہیں ہے؟ نہیں ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں وہ کہہ رہی ہوں غلط ہے یہ. اوکے دوبارہ کام سے آتے غلط ہیں. ہے. ہاں کام غلط ہے, لیکن پھر یہ تو آپ کے اللہ نے جی کہہ دیا اور آپ کے نبی نے کہہ دیا تو غلط کیسے؟ پھر اب مسلمان کیوں ہیں؟ چھوڑ دینا. اللہ اور نبی کبھی لیکن غلط ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے نہیں غلط تو نہیں ہو سکتے, لیکن انہوں اوکے نے جو بھی کہا نا کہ آپ ان کو کھانا کھلاؤ اور پھر ان کو ساری فیسلٹیز دو اور پھر آپ ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہو, تو وہ چیز وہ کہاں سے بول رہے ہیں وہ پتا نہیں. اوکے اگر کھانا کھلانے میں قرآن مسئلہ میں ہے, ایک ہاں آپ کو کھانا کھلانے پہ مسئلہ ہے یا سیکس کرنے پہ مسئلہ ہے؟ دونوں پہ ہے, دونوں دونوں چیز. پہ ہے. مطلب اگر اوکے یار, تو پھر اس اگر کا آپ مطلب آپ کسی نے کی قرآن بھی ہیلپ کبھی نہیں پڑھا. آپ نے کبھی قرآن بھی نہیں پڑھا اس کا مطلب سسٹر؟ نہیں پڑھا بھی ہے اور تفسیر بھی سنی ہے قرآن کی. تفسیر بھی سنی ہے. کون سنی ہے کہ پڑھی ہے؟ جی سنی ہے. سنی ایکچولی میرے پاس ڈیجیٹل قرآن ہے, وہ ڈیجیٹل پین والی قرآن ہے, تو میں نے سنی ہے. یعنی پڑھائی نہیں ہے آپ نے؟ کوئی نہیں پڑھی, کوئی ارلی اسکالر نہیں پڑھے, کوئی ارلی محدث نہیں پڑھے, کوئی کچھ نہیں پڑھے؟ نہیں صحیح بخاری جو sunna.com آپ بتاتے ہیں نا اس پہ میں نے پڑھا ہے تھوڑا بہت حدیث. پڑھا تو sunna.com پہ ایک حدیث یہ بھی ہے نا کہ محمد صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ کیسکریٹ نہ کراؤ اپنے آپ کو, بلکہ غلام لوگوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرو. اب وہ سب ٹاپک تو دیکھیے اس پہ تو میں نے بہت ساری آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ کی اور ساحل کی. اوکے لیکن ابھی جو یہ ٹاپک ہے نا یہ حجر اوکے اسود والا, چلے اس ایسا, میں مجھے پوچھنا تھا. اچھا حجر اسود پہ آنا چاہتی ہیں آپ؟ اوکے چلیں, لیکن میری جی جی سمپل سوال یہ ہے, چلیں حجر اسود پہ آ جائیں. چلیں ایٹ لیسٹ یہ تو آپ نے مان لیا کہ آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہیں. سیلری اچھی بہن ہے یہ بھی, ایٹ لیسٹ ہاں انہوں نے ہاں ہماری بالکل. ویڈیوز دیکھی ہیں, انہوں نے پڑھا ہے. تو سسٹر جی میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے ساتھ مزید اس چیز ٹاپک پہ بحث کرنے کی بجائے نا میں آپ کو کہوں گا کہ مجھے ایک ہاں ہاں مفصل حدیث اور تفاسیر کے تھرو ارلی اسکالرس کی, یہ آج کل کے 1920 سینچری کے اسکالرس کی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب چونکہ اسلام کمزور ہو گیا ہے تو دوبارہ سے حدیثوں تفسیروں میں دو نمبری کر رہے ہیں. ارلی اسلام کی اسکالرس طبری ہو گئے, قرطبی ہو گئے, ابن کثیر ہو گئے, ابن عباس ہو گئے, جلال الدین السیوطی ہو گئے, ان میجر ناموں کی تفاسیر کو دیکھ کے پورا کا پورا ایک ڈاکومنٹ تیار کیجیے آپ خود, اور میرے پاس آئیے ان ریفرنسز کے ساتھ. میں آپ سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کروں گا, گارنٹی دیتا ہوں. اگر آپ مجھے سنتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے ڈیبیٹ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ان ریفرنسز کے ساتھ آئیں گی اور آپ ہی اسکرین دکھائیے گا, ورنہ مجھے ڈاکومنٹ ای میل کر دینا, اسکرین میں دکھاؤں گا, پڑھ آپ لیجیے گا, جی اور صرف مجھے ان اسکالرس کے تھرو اور
सियासता होती है पहली 6 किताबें सही हदीसों की, हाँ हाँ उनके थ्रू साबित कर ओके दीजिएगा कि इस्लाम में स्लेव के साथ सेक्स करना जायज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम में स्लेव को बेचना और खरीदना जायज नहीं है। नंबर 3, पार्शियल स्लेव को बेचना और खरीदना जायज नहीं है। नंबर 4, पार्शियल स्लेव यानी जो 2 और 3 लोगों ने मिलकर खरीदा हो, वो 2 या 3 लोग उस स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते। नंबर 5, शरा के मुताबिक अगर 3 लोग एक स्लेव के साथ सेक्स कर रहे हैं तो बच्चा किसका होगा। नंबर 6, अगर 3 लोगों ने एक लड़की के साथ सेक्स किया और 2 मर्द उस बच्चे को कह दें कि ये हमारा है, उस सिलसिले में किसका बच्चा माना जाएगा। नंबर 7, अगर आपकी बहन स्लेव बन जाए और आप उसे खरीदें तो क्या आप उसके साथ सेक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो आपकी मलकल यमीन बन गई हुई है और आपने उसे अपने हाथ से खुद खरीदा है पैसे दे के। तो ये 6 पॉइंट्स अगर आप मुझे साबित कर दें कि मैं गलत बोल रहा हूं, 6 के 6 मेरे गलत हैं, तो मैं इस्लाम में आ नहीं जाऊंगा। और 6 के अगर 6 ये तो 6 आपने के गलत 6 नहीं होंगे आपने साबित क्योंकि कर दिए कि नहीं ये ऐसा ही है, तो क्या आप इस्लाम से बाहर आएंगे? हाँ हाँ नहीं अभी वो बाहर आने वाला तो सीन नहीं है मेरे साथ में नहीं अभी नहीं आना, क्योंकि अभी देखिए नहीं आना, अभी नहीं सिस्टर, अभी जो नहीं भी आना हदीस है ना सिस्टर, जी अभी नहीं जी आना जो भी जितनी भी सिस्टर, हदीसें सुने है ना उसमें सिस्टर, सुने एक ही अभी नहीं टॉपिक आना। पे अलग अलग हदीसों में इख्तिलाफ है बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं दीदी बात सुने, स्लेव के साथ सेक्स में किसी हदीस में इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। और कुरान में तो इख्तिलाफ सियासता, नहीं है ना, कम से हाँ कम जी, कुरान में भी है। सियासता, नहीं इसीलिए नहीं मैंने आपको कुरान हाँ कुरान का ट्रांसलेशन मैंने देखा है ये और वाला दीदी बात सुने, स्लेव दीदी वाला बात सुने, दीदी बात सुने, सियासता, ठीक है। और ये जो मैंने 6 आपको स्कॉलर्स गिनाए हैं अर्ली के, 12वीं सदी के पहले के, इनमें जी कोई जी इख्तिलाफ नहीं है हम्म स्लेवरी के बारे में, ठीक है। जिस हम्म चीज के ऊपर आप इख्तिलाफ दिखा देंगी ना, मैं उस चीज को साइड पे कर दूंगा। और बताएं, डन हो गया। जी ठीक है वो जी इन जी वो 6 टॉपिक पे स्कॉलर्स, तो देख लेंगे इन 6 स्कॉलर्स और सियासता और कुरान में मिला के जिस चीज पे आप इख्तिलाफ साबित कर देंगी ना, मैं उस चीज को साइड पे कर दूंगा। और बताएं, अब मुझे बताएं कि अगर ये, मैंने आपको ये नहीं कहना कि अभी छोड़े, मैं आपको प्रेजेंटेशन भी नहीं दिखा रहा, मैं आपके साथ डिबेट भी नहीं कर रहा। अब मुझे बताएं कि अगर ये आप पूरी रिसर्च जी जी करें, खुद रिसर्च करें, और आप इन 6 पॉइंट्स को हाँ ना हाँ साबित कर सकें कि गलत हैं, तो क्या आप फिर खुद इस्लाम से बाहर आएंगे, बिकॉज दिस इज इनह्यूमेन फॉर फीमेल्स। बिल्कुल इनह्यूमन तो है अ, अभी क्या है ना कि इस टॉपिक पर जो भी मैंने जितने भी मौलानाओं के वीडियोस देखे हैं ना ये लोग क्या बोलते हैं एक सेकंड कि दीदी, दीदी बात सुने, अरब अरब के टाइम पर ना दीदी बात सुने, दीदी बात सुने, दीदी बात मतलब सुने, मौला दीदी बात सुने, जी मौलानाओं जी की वीडियो पे अगर आप मुझे बताएंगी ना कुछ, फिर मैं आपसे डिबेट करूंगा, हम्म डिस्कशन करूंगा। मैं चाहता नहीं कि आज आपसे इस टॉपिक पे डिस्कशन करूं, मैं चाहता हूं कि आप पहले रिसर्च कर लें जी और जी मौलानाओं की वीडियो ना देखिएगा। क्यों ना देखिएगा? क्योंकि वो आपको रेफरेंस नहीं दे सकेंगे, हम्म दे विल नॉट गिव यू रेफरेंस, ठीक हाँ है। मैं वही बोल रही हूँ कि वो तो मैं आपको रेफरेंस बोल तो रहा नहीं हूँ कि देते पर वो ये बताते हैं कि अरब के टाइम पर जो नॉन मुस्लिम्स थे ना वो स्लेव्स के साथ और भी ज्यादा बुरा सलूक करते थे ओके, तो उसको मैं आपको इम्प्रूव बता देता करके हूँ, बताया गया कोई है मसला नहीं, इस्लाम कोई में मसला तो नहीं, वो कोई चीज वो मसला नहीं। रेफरेंस नहीं देते वो लोग अरे भाई देखें, स्लेव के साथ वो क्या करते थे वो भी आप ले आइएगा, ठीक है। और स्लेव के जी साथ जी मुसलमान क्या करते मैं थे वही वो भी। पूछना चाह रही थी मैं वही पूछना चाह रही थी कि आप एक प्रॉपर हदीस बताएं जिसमें ये पूरा मतलब ये पूरे इसके बारे में दिया हो सिर्फ स्लेवरी के बारे में दिया हो पूरा एक, अरे यार दीदी बात सुने, कुछ थोड़ा सा खुद भी करें ना, जब खुद मेहनत करेंगे ना तो फिर इस्लाम से बाहर निकलेंगे, ठीक है। जी जी खुद मेहनत बिल्कुल करें, सिर्फ सर्च एक करें। हदीस का ऐसा नाम और बता दें सियासत बताता रहा हूँ, बुखारी, मुस्लिम, अबी दाऊद, सुनन ओके नसाई, तिरमिजी, ओके ओके ठीक है। अब इनको पढ़े तो सही, जी जी और स्लेवरी के ऊपर स्लेव लिखें और स्लेवरी को पढ़ें, फिर आपको पता लगे कि आपको ये भी पता लगेगा कि आप मुसलमान तो स्लेव को मार देते थे, कत्ल कर देते थे, स्लेव को जल्लद जल्लद से मारते थे, हंटर से, ये भी सही हदीसों में है। स्लेव को बेचते भी थे, बच्चे की मां बनाते थे, उसे बचा लेते थे, उसके बाद मां को बेच देते थे, ये भी लिखा है। फिर मोहम्मद कहता था तुमने स्लेव को आजाद क्यों किया, उसकी बीवी मामूना, उसने अपना एक स्लेव आजाद किया। हम्म, मोहम्मद आया, जब उसकी बारी आई, 11 बीवी थी ना, हर रोज एक बीवी की बारी होती थी, जब उसकी बारी आई तो आया, मामूना ने बताया मोहम्मद मैंने अपना स्लेव आजाद कर दिए। मोहम्मद ने कहा हाँ वाकई कर दिए? उसने कहा हाँ मैंने वाकई कर दिए। उसने कहा अगर तुम अपने चचाजाद को दे देती ना तो तुझे ज्यादा सवाब मिलता। एक तरफ आप कहते हो आजाद करो, दूसरी तरफ मोहम्मद कह रहा है अपने चचाजाद को स्लेव दे देती ज्यादा सवाब मिलता। आजादी करने का ज्यादा सवाब है, चचाजाद को देने का ज्यादा सवाब है? हाँ ये तो वाला भाई भी मैंने मेरी सुना है बहन, और हाँ
میری بہن بات یہ ہے کہ آپ جی کو بتایا کچھ اور جاتا ہے, لکھا کچھ اور ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسکالرس کو نہ سنیں, خود پڑھیں اور پھر آئیں میرے پاس, آپ سے بات کروں گا میں. آج کے ٹاپک پہ جی بات جی جو کرنا چاہتی ہیں وہ بتائیں. آج کے ٹاپک پہ یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو حجر اسود کا آپ لوگ جو بتا رہے ہو کہ وہ چوری ہوا اور پھر اتنے سالوں تک ایز اے ٹوائلٹ جو بتا رہے کہ یوز کیا گیا اس کو, تو وہ کہاں پر ہے, مطلب کہاں سے آپ لوگ بتا رہے ہیں؟ ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے, جہاں سے مرضی آپ پڑھ لیں, آپ گوگل پہ سرچ کیجئے حجر اسود. اچھا ہسٹری ہے, اوکے. اور مطلب ہسٹری اس ہے پہ نا, کوئی کرماتی جو ہیں, کرماتی ایک قبیلہ تھا, ٹھیک ہے, وہ آیا, انہوں نے اٹیک کیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ چوری کر کے لے گیا. اچھا, اب ٹوائلٹ پیپر, اب اختلاف کس چیز میں ہے کہ اس نے ٹوائلٹ میں رکھا تھا یا اپنے قدمچوں پہ رکھا تھا. قدمچے کہتے ہیں پیر رکھنے والی جگہ کو, ٹھیک ہے. چند آپ کے جو ہسٹورینز ہیں, اسلامک ہسٹورینز, obviously نان اسلامک ہسٹورینز نے اس کے بارے میں بہت کم لکھا ہے, ٹھیک ہے. جو آپ کے اسلامک ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو اپنا تخت بنایا ہوا تھا نا, اس کے قدمچوں میں رکھا ہوا تھا, پیروں کے نیچے, ٹھیک ہے. کچھ ہسٹورینز ہیں وہ یہ رہتے ہیں کہ قدمچے تخت کے نیچے والے نہیں تھے, وہ اس کے باتھ روم میں قدمچوں میں رکھا ہوا تھا, جہاں پہ وہ بیٹھ کے ٹٹی کرتا تھا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ مسلم اسکالرس اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے, مطلب کیوں نہیں بتاتے پھر کیونکہ یہ؟ اتنی گندی چیز ہے نا, 22 سال تک چوری رہا. دیکھیں حجر اسود, آپ خود سوچیں آپ کہ جب اللہ میاں کا کعبہ 360 بتوں سے بھرا پڑا, ٹھیک ہے, اس وقت تو جناب محمد کا دادا نے کہا اللہ تو ہی بچا, ٹھیک ہے, اور اللہ نے اب ابیلیں بھیج دی. جب کرماتی آیا, اٹیک کیا, گھیرے میں ڈالا, تو ہزاروں حاجی وہاں پہ موجود ہیں. وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا, اس وقت کعبہ اتنا چوڑا بھی نہیں تھا, وہ جو کالا والا باکس ہے سینٹر کا, وہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا, چھوٹا تھا. اس کے اوپر چڑھ کے اللہ کو چیلنج کیا کر رہا ہے, بھیجنا آج ابیلیں اگر بھیج سکتا تو. مسلمانوں کو کہہ رہے جو نیچے ہیں حاجی ہیں, ہزاروں حاجی جو کھڑے ہیں نا, ان کو کیا کہتا ہے, بلا آپ اپنے اللہ کو, اسے کہ آج ہلا کے دکھاتے نہیں تو مار دوں گا. اتنے حاجیوں کو اس نے قتل کیا کہ کعبے کی زمین لال ہو گئی, اور جو اس کا وہ ہے نا کنواں جس کا پانی آپ لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں, آبی زمزم, اس میں لاشیں پھینکی, تباہ کر دیا. 7 سال 7 ایئرز بیر منیمم حج نہیں ہوا, عمرہ نہیں ہوا, طواف نہیں ہوا. جو آپ کو پاکستان میں بتایا جاتا ہے نا کہ حج کعبہ کا طواف ختم ہو جائے تو دنیا جو ہے نا وہ گھومنا بند ہو جائے گی, بونگی. 7 سال تو طواف نہیں ہوا جب آپ کا یہ پتھر چوری ہو گیا. یہ بھی ہسٹری میں ہے یا پھر کسی حدیث سے ہے؟ ہسٹری میں. بی بی جی, یہ محمد کے مرنے کے 250 سال بعد ہو رہا ہے, تو حدیث میں کیسے ہوگا؟ ہاں اوکے, خود تو یہ سوچئے, ہسٹوریکل ہے نا, یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے نا. بی بی آپ کو محمد کا کیسے پتہ لگے گا, لیکن محمد نام کا ہسٹری سے پتہ لگے گا نا. ساری ہسٹری صحیح ہے ایسا ضروری تو نہیں ہے نا. جب سب ایک ہی ہسٹری لکھیں گے تو صحیح ہے نا. جرمنی کے اوپر اٹیک ہوا, یہ تو ہسٹری ہے نا, کیسے ہوا وہ ہسٹری نہیں ہو سکتا, اس میں مسئلے ہو سکتے ہیں. مگر فرسٹ ورلڈ وار ہوا یہ ہسٹری ہے نا, سیکنڈ ورلڈ وار ہوا یہ ہسٹری ہے نا. کیسے ہوا اس کے یہ اندر تو کے ہے. ایگزیکٹ اندر والی چیزوں کے اوپر مسئلہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ اس کے اوپر میں ایسا حجت بنا سکتی ہیں کہ جو اس نے کعبے کا پتھر لے گیا چوری کر کے, وہ اس نے باتھ روم میں نہیں رکھا, کیونکہ چند ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے تخت کے نیچے یہ پاؤں ہسٹری. پہ رکھا, ٹھیک ہے. اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا اور میرا, ٹھیک ہے. اس پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عباسیوں نے 22 سال میں اس کا ساتھ پتہ نہیں کتنی جنگیں لڑی ہیں اور ہر جنگ میں ہارے ہیں کہ میں پتھر واپس لے لیں. پھر 22 سال کے بعد اس نے کہا اچھا میں بڈھا ہو رہا ہوں, اس نے پتھر توڑ کے بیچنا شروع کر دیا. پھر گوگل پہ سرچ کیجئے گا, حجر اسود کا ایک سٹون ٹرکی کے اندر ہے, ایک مسجد میں. ترکی نے کہا تھا اچھا ہمیں دے دو ایک پتھر, وہ پیسے دے کے وہ بھی پتھر لے کے گئے تھے, یہ ٹھیک ہے. استنبول میں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تو استنبول میں کیسے ہی چلا گیا وہ پتھر؟ حجر اسود ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو استنبول گیا نا. تو حجر اسود کو توڑ کے کرماتی نے بیچنا شروع کر دیا. He started selling حجر اسود. پھر کرماتی, پھر یہ عباسیوں نے کہا یار شٹ, ہم تو اس لڑائی میں جیت نہیں سکتے, لیٹ اس بائی اٹ, چلو آپ بائی کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے بائی کیا اس سے, جو 8 پتھر اس وقت لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے ویکس کے اندر, اس سلور والے کے اندر,
وہ 8 پتھر اور ایکچولی ویکس کے اندر ہے, سنگل پتھر بنانے کے لیے ویکس میں ہے. تبھی تو آپ جب حجر اسود کو ہاتھ لگاتی ہیں تو 2 دن خوشبو نہیں جاتی ہاتھ سے. کیوں؟ کیونکہ ویکس ہے اس کے اندر, وہ خوشبو ہے, عطر. وہ تو وہ خوشبو 2 تو دن لگائی جاتی ہے. ہاں نا, تو مسلے جی جی ہاتھ نہیں دھوتے اس کے بعد. وہ پتھر کی خوشبو نہیں ہے, ہاں. وہ ویکس جس کے اندر ویکس. آپ نے کبھی خوشبو والی کینڈل دیکھی ہے؟ خوشبو والی کینڈل ہاں ہاں جی 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 جی. اسی طرح کی وہ ویکس ہے جو اس کے اندر, جس کے اندر وہ پتھر ڈالے ہوئے ہیں 8 چھوٹے ٹکڑے ہیں. اس کو ہاتھ لگاتے ہیں, خوشبو نہیں جاتی, مسلے 2 دن ہاتھ نہیں دھوتے. او ہو حجر اسود کی اسمیل آ گئی ہمارے ہاتھ میں. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ مطلب اگر وہ جنتی پتھر ہے تو اس میں خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, وہ مطلب پتھر ہی نہیں ہے نا, وہی تو بتا رہا ہوں, ویکس کے اندر پتھر ہے نا, پتھر تک تو آپ کا ہاتھ نہیں جاتا. وہی. وہ ویکس لگائی ہوئی ہے نا, ویکس کے اندر پتھر رکھے ہوئے انہوں نے, اصل پتھر تک تو آپ کا ہاتھ بھی ٹچ نہیں کرتا, کیونکہ وہ چھوٹے 8 پتھر رہ گئے صرف. تو 22 سال کی ہسٹری جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے کس نے ڈالی؟ مسلمانوں نے. لیکن دنیا کو پتا ہے ہاں, ہسٹری کی اس بکس میں بارے لکھا میں ہوا تو ہے. کوئی ڈسکشن نہیں ہے. مسلم اسکالرس کے بھی کوئی زیادہ خاص ویڈیوز نہیں ہے اس کے اوپر. میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے انڈیا کے ایک اسکالر نے اس کے اوپر پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے. تو اس میں انہوں نے یہ والی بات بتائی ہے کہ اس کو کیسے یوز کیا گیا اتنے سالوں تک چوری کر کے. یا ایگزیکٹلی یار, وہ ویڈیو کدھر ہے؟ چلو اس کو چھوڑو, میں اپنی ہی ایک ویڈیو نکالتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر میں نے ویڈیو یوز کی ہوئی ہے, کیونکہ مجھے وہ مل نہیں رہی. ایک تو یوٹیوب ایسی ویڈیو جو ہے نا مسئلے جب ڈالتے بھی ہیں نا تو پھر وہ ریموو بھی کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو اپنی ہی ایک ویڈیو جس کے اندر میں نے اس کی ویڈیو چلائی ہوئی ہے وہ دکھا دیتا ہوں. لیکن اس میں چونکہ میں بھی بول رہا ہوں گا, میں اپنے آپ کو میوٹ کر لوں گا, لیکن چونکہ وہ میری آواز بھی بیچ میں ہوگی ساتھ میں, تو ٹینشن نہیں لینا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں, دس از یہ اس قسم کا فیکٹ ہے کہ آپ اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے. انڈینائبل فیکٹ ہے یہ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. جو چیز ہسٹری کے اندر لکھی جاتی ہے نا وہ ڈینائبل نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ہسٹری کا پارٹ بن جاتی ہے. ساحل بھائی, آپ جو ہیں ذرا میری اسکرین دکھا دیں. ساحل بھی چلے گئے کیا؟ سے اگر 235 گھنٹوں کے راستے. نام تھا ابو طاہر قرماتی, پہلے مسلمان تھا, اسلام سے پھر کر کافر ہو گیا. اچھا, کبھی کافر نہیں ہوا تھا, یہ مسلمان ہی تھا, لیکن اسماعیلی مسلمان تھا. میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا. عیسائی مذہب قبول کر لیا منوس نے. عیسائیوں سے کہا فوج دو, میں چاہتا ہوں مکے کو تباہ و برباد کر دوں. عیسائیوں نے اس کی مدد کی. حج کے زمانے میں 320 ہجری میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا فوج لے کے, سیدھا حرم میں گھسا. 50,000 حاجی جو طواف میں مشغول تھے, خانے کعبہ کا دروازہ بند کر کے کسی حاجی کو نہیں چھوڑا گیا. 50,000 حاجیوں کو کعبہ کے اندر شہید کر دیا. 50,000 نہیں تھے, 700 سے 1500 کی فگر آپ لوگوں کو ملتی ہے. اتنے حاجی کہاں سے آ گئے؟ بٹ اینی ہاؤ, مقصد یہ ہے کہ وہ آیا, اس نے حاجیوں کو مارا اور زمزم کے اندر پھینک دیا, زمزم کے ویل کے اندر پھینک دیا, ڈیسیکریٹ کر دیا, تباہ کر دیا, گندا کر دیا. زمزم کا جو کنواں ہے اس کو بھی تباہ کر دیا, تمام حاجیوں کو مار دیا, اور کہتا رہا کہ میں خدا ہوں, خدا نے تم لوگوں کو بنایا, میں تمہیں مارنے کے لیے آیا ہوں. کچھ روایا میں اس نے یہ کہا کہ بلاؤ اپنی ابابیلوں کو اور اب مجھے مار کے دکھاؤ اگر تمہارا اللہ سچا ہے. جس وقت اللہ کا جو گھر ہے وہ بتوں سے پاک ہے اور مسلمان حج کر رہے ہیں, ایک اسماعیلی نے آ کے اپنی فوج کے ساتھ کو نیست و نابود کر دیا. دیکھیں اتنا خون بہا کعبے کے فرش کے اوپر. پھر یہی سے دل ٹھنڈا نہیں ہوا حاجی کو قتل کرنے کے بعد. حجر اسود کو اس نے اکھاڑ کر اپنی راجدھانی حجر لے گیا ہے. پھر وہاں سے پوچھو پڑھے ہے کہ تم نے جاہل بس پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں ہو, ڈمرو لے کے گھومتے ہو. یہ بات بالکل صحیح کی ہے, مسلمانوں ڈمرو لے کے پھرتے ہو, تمہیں خود نہیں پتا تمہارے کعبے کے ساتھ ہوا کیا, جس کی طرف منہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو, اور اس کو تباہ و برباد کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس پتھر کے اوپر اپنا سسو کرتا تھا. ابے بھائی پڑھو تو صحیح, یہ وہ کعبے کا پتھر ہے جس کو جا جا کے ہاتھ لگاتے ہو اور بوسا دیتے ہو, دیکھو اس کے ساتھ کیا کیا اس نے. یہ دوسری روایت بتائے گا جس کے مطابق اس نے اپنے پاؤں رکھنے کی طور پہ اس پتھر کو رکھا ہوا تھا. سنیے, یہ 320 ہجری کا واقعہ بتا رہا ہوں, ابھی حوالے دوں گا کن کی کتابوں میں واقعات ہے. اپنی راجدھانی حجر لے جاتا ہے, حجر اسود, ایک محل تعمیر کیا, بادشاہی کا اعلان کیا, خود مختاری کا اعلان کیا, تخت بنایا, تخت پر خود بیٹھا,
اور جہاں پیر رکھنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں حجر اسود کو رکھا گیا. سبحان اللہ. 20 سال حجر اسود اس کے پیر کے نیچے رکھا. چلو جی کافی ہے. سو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو پتا لگ گیا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ابو طاہر جنابی کے بارے میں. یہ وکیپیڈیا کا ایک سمپل لنک دکھانے لگا ہوں میں, آپ اس کے اوپر سرچ کر لیں اور مزید ڈھیر سارے لنک لے لیں. اچھا جی, ہم جاتے ہیں جناب. یہ بندہ تھا اور یہ کرتمانی تھا, ٹھیک ہے جی. اور یہ کون ہے جی؟ یہ اسماعیلی سیونر اسماعیلی یعنی کہ 7 امامی اسماعیلی حجر اسود چوری کر کے لے گئے. بس اگر ہم ایک اور جگہ پہ دیکھتے ہیں, یہ ہے ورچوز آف کعبہ, ٹھیک ہے جی. اور یہ ویب سائٹ ہے ورچوز آف کعبہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. سورس ہے مسلمان بھائیوں کا. اور یہ جناب حضرت انہوں نے لکھا ہوا ہے اوکے alukh.net, پتہ نہیں کوئی عربی کی سائٹ ہے, ٹھیک ہے جی. یہ کیا کہتے ہیں ذرا ہم ان کو بھی دیکھ لیں. اچھا جی, ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. یہ بھی آپ کو تھوڑی سی کہانی بتا دیں گے, اردو میں ہی بتائیں, انگلش میں ہی بتائیں گے. مے بی دا ورسٹ انسیڈنٹ انکاؤنٹر, سب سے برا ترین جو ہوا, ٹھیک ہے جی, وہ حجر اسود کی فیمس سٹوری ہے جو کہ کرتمانیوں نے چوری کر لیا اور اپنے پاس چھپا کے رکھا 22 سال تک, اور پھر 339 ہجرہ میں واپس کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ 22 سال یا 20 سال کے عرصے میں یہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہا فار 20 سال اینڈ رینسمڈ اٹ فار لارج اماؤنٹ, ایک بڑی اماؤنٹ کے عوض واپس کیا. ذرا ان مولوی صاحب کو سنیں کیا کہتے ہیں جی. کیا تھے؟ اپنی راجدھانی حجر لے جاتا ہے حجر اسود, ایک محل تعمیر کیا, بادشاہی کا اعلان کیا, خود مختاری کا اعلان کیا, تخت بنایا, تخت پر خود بیٹھا, اور جہاں پیر رکھنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں حجر اسود کو رکھا گیا. 20 سال حجر اسود اس کے پیر کے نیچے رکھا. 340 ہجری آیا, 20 سال تک حجر اسود اس کے پاس. خانے کعبہ میں حجر اسود نہیں ہے, سوراخ ہے وہاں پر. حاجی جاتے ہیں, 7 سال تو حجی نہیں ہوا, ڈر کے مارے لوگ ہی نہیں آئے. کتنے سال؟ 7 سال حج نہیں ہوا, ڈر کے مارے لوگ ہی نہیں آئے. حج کبھی ختم نہیں ہوگا, کعبے کا طواف کبھی ختم نہیں ہوگا. کعبے کا طواف ختم ہو گیا تو دنیا گھومنا بند ہو جائے گی. کعبے کا طواف ختم ہوا تو قیامت آ جائے گی. 7 سال تک نہ حج ہوا نہ عمرہ ہوا. میں نہیں کہہ رہا, تمہاری ہسٹورینز, مسلم ہسٹورینز کی لکھی ہوئی ہسٹری ہے, مسلم تاریخ دانوں کی لکھی ہوئی ہسٹری ہے, جا کے پڑھو تو صحیح. یہاں پہ آ کے بولتے ہو کہ کعبے کے اوپر پرندہ نہیں پر مارتا. ابے ایک مسلمان نے, کلمہ گو نے, محمد کو ماننے والے نے آ کے کعبہ توڑ کے نیست و نابود کیا. کالا پتھر حجر اسود اٹھا کے لے گیا, پیر میں رکھتا رہا. صرف وہ چیز مان لو جو مشترکہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, نہ مانو ان غیر مسلمانوں کی کتاب جو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر پیشاب کرتا رہا. مت مانو اس کو, اس کو تو مان لو جو تمہارے مسلمانوں نے لکھی ہے. اس کو توڑا, اس کو خراب کیا, اس کو زمین پہ رکھا, اس کے اوپر پیر رکھے. 22 سال 7 سال تک تم لوگ حج عمرہ طواف نہیں کر سکے. اور جب طواف کرتے تو کیا ہوتا تھا, ذرا سننا یہ کیا کہتا ہے. حاجی جاتے ہیں, 7 سال تو حجی نہیں ہوا, ڈر کے مارے لوگ ہی نہیں آئے قتل و غارت کے خوف کی وجہ سے. 7 سال کے بعد جب حج کثیر چالو ہوا معاملہ, حجر اسود نہیں ہوتا تھا, سوراخ کو ہی بوسے دیتے تھے. 20 سال کے بعد 340 ہجری میں کیا ہوا, سوراخ کو ہی بوسا دیتے تھے. یہ ایک حقیقت ہے. جب کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور کعبے میں بت پرستی چل رہی تھی, اس وقت اللہ نے آ کے بچا لیا اپنے کعبے کو. اور جب کعبہ مسلمانوں سے بھرا پڑا تھا, جب کعبہ مسلمان سنبھال کے رکھے ہوئے, بچے ہوئے, ٹوٹے ہوئے, جو کہ اس قرآن متین نے توڑ پھوڑ کے جو باقی بچی ہوئی چیز تھی دے دی تم لوگوں کو. یہ وہ ہے, تم لوگ ہاتھ لگاتے ہو اور تم لوگ جا کے کہتے ہو سبحان اللہ کیا بہترین خوشبو آ رہی ہے حجر اسود سے, اور وہ خوشبو اس ویکس کی ہے. بھائیو جا کے دیکھو تو صحیح, یہ لو, یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. یہ پتھر پہ گرم پتھر رہ گئے ہیں, اتنی سی اوقات رہ گئی ہے حجر اسود کی, اس سے زیادہ نہیں ہے. بس یہی ہے, بڑی اس کی آنکھیں اور زبان نکلیں گی آخرت کے وقت, اور یہ بتائے گا کس نے ہاتھ لگایا, کس نے چوما, کس کے گناہ میں نے بخشے. ابے یہ بتائے گا کیا, یہ 8 پیسز رہ گئے ہیں, باقی سارا توڑ پھوڑ کے تباہ کر دیا, ٹکڑوں میں بانٹ دیا. جا کے پڑھو تو صحیح. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, ایک اس کا پتھر کا ٹکڑا ٹرکی میں لگا ہوا ہے ایک مسجد کے اوپر, جا کے اس کے اوپر فتوے نازل ہو گئے تھے کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے. ارے یہ حقیقت ہے جو چھپائی جاتی ہے تم لوگوں سے, جا کے دیکھو سمجھو.
किस किस्म का खुदा है जो कि जब बुतों की पूजा हो रही है और नंगे नाच हो रहे हैं उस वक्त उस घर को बचा लिया, जिस वक्त वो सो कॉल्ड उसका अपना घर बन गया उस वक्त ना सिर्फ उसको तोड़ा पन्ना गया बल्कि वो पत्थर जो बकौल तुम्हारे इब्राहिम के जमाने से चलता हुआ आ रहा है। मुझे तो हंसी आती है अब। हेलो जी जनाब, कोई शक? नहीं, अभी तो पूरा क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो का लिंक मैंने और पहले भी शेयर किया, दोबारा शेयर कर देता हूँ आपके साथ प्राइवेट चैट के अंदर। ये भी ले लीजिए, इसमें सारे रेफरेंसेस और लिंक्स भी कुछ बताए हुए हैं, आप ये भी ले लें और जाके रिसर्च करें। अल्लाह अपने काबे को उस वक्त बचा नहीं सका जिस वक्त हाथी बैठे हुए हैं, और उस वक्त क्या बचाया उसने जब 360 भूत हैं। क्या हो गया यार, सीरियसली अभी भी आप समझते हो कि अल्लाह ताकतवर है? अल्लाह ताकतवर होता था जिस वक्त उसको मानने वाले थे, कलमा गो थे, जो हज करते उस वक्त काबे को बचाता, या उस वक्त बचाता जिस वक्त 360 भूत हैं, जिस वक्त एक भी मुसलमान नहीं है वहां पे। एडम भाई, जो 360 ये बुत के टाइम पे इसको खाने काबा को बचाया गया, हो सकता है उसमें अल्लाह ने 360 बुतों में से किसी एक बुत ने बचाया हो, क्योंकि अल्लाह तो बचाता था, वो इस बार भी बचाता। जी, वो असल में कहानी है ना, बुत तो मैं नहीं तो ये बता बता रहा सकता ना, हूँ, मैं लेकिन एक सेकंड अमित भाई, वो सिर्फ एक कहानी है, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। मैंने इसी वीडियो के शुरू में बताया था कि हाँ नहीं, वो अमित भाई, बात क्योंकि बराबर, हाथी वहां पे आ नहीं सकते, बिल्कुल। हाथी वहां पे आ नहीं सकते, बिकॉज हाथी आर कमिंग देयर फ्रॉम ऑल द वे टू अपना क्या कहते हैं उसको, नीचे से जी, वो नीचे साउथ से आ रहे हैं, कोई 1400 किलोमीटर नीचे से। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हाथी वहां पे पहुंच सके, क्योंकि कुएं का जो पानी होता है वो इतना कम होता है कि हाथी को जितना पानी चाहिए अपनी बॉडी पे डालने के लिए, हीट को सही करने के लिए, हाथी कांट डू दैट। सो हाथी वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, इट्स जस्ट स्टुपिडिटी। यमन से, थैंक यू सो वेरी मच वाइजर जी, तो यमन से हाथी ऊपर यहाँ तक पहुंच नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द एलिफेंट्स टू ट्रैवल दिस फार आउट, नॉट पॉसिबल। जी मैंने इस बारे में भी एक वीडियो देखी थी कि हाथी जो है वो रेगिस्तान में चल नहीं सकता। तो ये जो हिस्ट्री है, जितना वेजिटेशन चाहिए हाथी को खाने के लिए वो वहाँ पे है ही नहीं। जी, हाँ, ये वीडियो का लिंक मैंने ग्रीनरी आपको भी दिया नहीं है। है अरब में। हाँ, ये मैंने लिंक आपको दिया है, इस लिंक को जाके देखिएगा, कंप्लीट समझिएगा और निकल आए। मेरा ख्याल है कि निकल आए। रुबीना जी, क्या सोचा फिर आपने? जी सब चीज तो अगेंस्ट में जा रही है। हाँ, अगेंस्ट में तो जा रही है और अभी बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। और अभी मेरी फिर रिसर्च चल ही रही है, आप लोग की वीडियोस देखती हूँ तो और ज्यादा, मतलब और ज्यादा दिल होता है जानने का। जानते रहिए, हमारे चैनल का मकसद भी वही है कि आप जैसी खातून और जो मर्द हजरात है वो जाने इस्लाम की हकीकत क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं हम इस्लाम के अगेंस्ट पे बना रहे हैं। भाई अगेंस्ट में नहीं बना रहे, जो चीज है इस्लाम में वो बता रहे हैं हम। आप लोग तो रेफरेंस भी देते हो ना, बाकी लोग जो डिबेट के लिए आते हैं वो कोई रेफरेंस देते नहीं है, कुछ बताते नहीं है, बस सिर्फ बोलते हैं कि हमने ये सुना, ये सुना, ये सुना। बिल्कुल। पर अच्छा, रेफरेंस नहीं देते हैं और उनके आर्ग्यूमेंट्स भी इतने वीक होते कि जब हम कभी सुनते हैं तो हमको हंसी आती है कि भाई क्या हाँ, अभी ये आर्ग्यूमेंट दे जो रहे हैं। एक अभी आया था वो क्या बोल रहा था, ये कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हाँ। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो फिर अगर रही ऐसा है तो मस्तानी। फिर दुनिया में कुछ बुरी चीज होनी ही नहीं चाहिए थी ना, सबके साथ अच्छा ही होता फिर तो। एग्जैक्टली, दीदी, अगर इतना कुछ एग्जैक्ट। आप सुन रही हैं ना, तो फिर तो मान लेना यार, फिर तो मेरा तो पीछे रह कुछ नहीं ये देखो, जाएगा। गुलाब के फूल तो अभी आना शुरू हो गया एडम साहब। ऑलरेडी फ्लावर आना शुरू हो चुके हैं। फिर तो पीछे ये रहता देखो, कुछ नहीं है, फिर तो यू आर डन। लाइक अगर आप इतना कुछ मान गई हैं तो मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम टू जस्ट से इट। जी अभी क्या है ना, एक मुस्लिम फैमिली में होके अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। हाँ, प्लानिंग मतलब करें बस, ठीक एकदम है, से तो नहीं इससे हो ज्यादा कहने सकता। की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। भाई लोगों, हमारी बहन के लिए फूल भेजें, हमें समझ आ गई वो क्या कह रही हैं। ठीक है, आप प्लानिंग करें, और थैंक यू सो वेरी मच, आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रही हैं। इससे ज्यादा मैं जी पूछूंगा नहीं आपसे। जी जी, ओके, बात करने के लिए थैंक यू। और सब डाउट्स भी क्लियर हुए मेरे। बेशक, बिल्कुल थैंक यू। रुबीना जी। अच्छा, एक चीज पूछ सकता हूँ रुबीना जी, आपको हमारे चैनल के बारे में कैसे पता चला और कब से देख रही हैं आप?
मैं आपका चैनल रमजान से देख रही हूँ और कैसे मिला और चैनल? वो रमजान में जो आपने स्ट्रीम की थी ना रोजे के ऊपर, जी। वो मैंने देखी थी। अच्छा, सही है, बहुत और भी बहुत जबरदस्त हो सारी गया। देखी है। तो ये सजेस्टेड वीडियो में आया या किसी ने शेयर किया आपके साथ? मैंने आपके पहले 1-2 वीडियोस देखी थी और फिर वो एक्स मुस्लिम वाला मुझे तभी पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है कि मतलब आप लोग ने छोड़ दिया है और अब आप लोग ऐसे बता रहे हो। फिर मैंने सब्सक्राइब किया तो फिर मुझे सारे वीडियोस यूट्यूब पे ही शो होने लगे। बहुत जबरदस्त। आप तभी सोच रही थी कि ऐसा भी कुछ होता है और आपको देख के कई सारे और लोग सोचेंगे कि ऐसा भी कुछ होता है, लड़की भी सोच सकती है, उसका भी इतना दिमाग चलता है, वो सही को सही बोलती है, गलत को गलत बोलती है। हमें भी फिर सोचना नहीं, चाहिए इस वैसे बारे में। इस्लाम में परमिशन तो नहीं है औरतों को अपना दिमाग चलाने की। चलिए, बहुत शुक्रिया रुबीना जी। तो मर्दों को भी नहीं है बाय द वे। नहीं, किसी को लेकिन भी नहीं है। औरतों को तो वो पहले जो है ना उसके पेरेंट्स उसके लिए सब कुछ डिसाइड करते हैं। फिर अगर पेरेंट्स ना हो तो अगर भाई है तो वो डिसाइड करता है और अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर उसका हस्बैंड डिसाइड करता है। उसको कोई हक नहीं है कुछ भी डिसाइड करने का। क्या जबरदस्त यार, सब तो समझ गई, एक्सपीरियंस भी है आपको और यहाँ पे तो रेफरेंस प्रूफ के साथ भी बता दिया गया है। खैर, आप और देखते रहिए और जब भी आपको लगे, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है किसी को, लेकिन जो चीज जी जी सही नहीं है वो नहीं होगी, आपके सोचने या ना सोचने से उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपना जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर बना सकती है, खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है। एक जी आप जी सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए, ताकि इन केस जब आगे जाके आप पूरी तरीके से डिसाइड कर ले, फिर बहुत बड़ा मसला ये भी आपके साथ आ जाएगा कि फ्यूचर में आप क्या करेंगी, किससे शादी करेंगी, कैसे गुजारेंगी, क्या इसी के साथ हाँ, घुट बस घुट के यही जिएंगी? ये सब भी बहुत दिक्कत वाली बात है एग्जैक्टली कि तो उसका सबसे पहला स्टेप रुबीना जी हमेशा यही होता है, और खास करके फीमेल के लिए, कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट बनो, सो दैट जी आप बिल्कुल। कोई भी सिचुएशन से लड़ने के लिए आपके अंदर ताकत रहे, हिम्मत रहे, और वो तभी होगा जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। जी जी बिल्कुल। बहुत आसानी हो जाती है, वरना घुट घुट के जिंदगी गुजारने में कुछ नहीं रखा है, कोई मजा नहीं है। एक ही जिंदगी है, क्योंकि जब आप इस्लाम को छोड़ देते हो तो वो जो एक लालच और एक झूठी क्या कहते हैं उसको, झूठी आस जो होती है कि भाई चलो ये जिंदगी में अगर कुछ नहीं मिल रहा तो जन्नत में सब कुछ मिलेगा, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हाँ, वो तो एक बस झूठी आस है, वो तो बोंगी है, तो वो भी खत्म हो जाती है। वही तो रहता एक है कि जिंदगी मिली है, हाँ, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होके आपको अच्छे से गुजारना है और खुश रह के गुजारना है, ना कि आपको घुट घुट के और दब के किसी से जीना है। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओके रुबीना जी। साहिल जी जी थैंक यू सो मच।